السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پیج نمبر 961 سے وظاہر الاسباب فی الدنیا هو من اساس حکمت الحیات ان یکون ظاہرا امامک ان ھذا یؤتی وھذا یمنع. دنیا میں جو اسباب کا ظاہر ہونا ہے ہوا وہ من اساسی بنیاد ہے حکمت الحیات، زندگی کی حکمت کا، یعنی زندگی کی جو مختلف صورتیں ہیں یا اس کی جو وزڈم ہے یا اس کے اندر کیا کیا راز ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ چیزیں اسباب کے پردے میں ہوں. یعنی زندہ رہنے کے فائدوں میں سے ہیں. اگر چیزیں اسباب کے بغیر ہی ہونے لگ جائیں تو ہم برداشت نہ کر سکیں. مثلا اس کو چھوٹی سی مثال سے سمجھیں. موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا تھا. اس سے پہلے کیا طریقہ تھا؟ جس بھی شخص کی موت ہوتی اس کو ضروری نہیں کہ بیماری آئے، وہ آ جاتا فرشتہ اور جان لے لیتا. جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو کیا ہوا؟ انہوں نے مارا، ریٹیلیٹ کیا. تو اس پر فرشتے نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی. تو انہیں مزید جینے کی آفر کی گئی کہ اچھا زندگی آپ کی بڑھا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر یہی ہوگا. تو بہرحال کہا یہ جاتا ہے کہ اس فرشتے نے دعا کی کہ مجھے براہ راست نہ بھیجا جائے بلکہ اسباب کے پردے میں بھیجا جائے. تو پھر اس وقت سے لوگ پہلے بیمار ہوتے ہیں یا کوئی ٹکر ہوتی ہے یا کوئی سبب بنتا ہے تو پھر وہ مرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم مینٹلی پھر پریپیئرڈ ہو جاتے ہیں. یعنی جب کوئی بیمار زیادہ ہونے لگتا ہے تو ہمارا ذہن پھر اس طرف جانے لگتا ہے کہ اب شاید یہ نہیں بچے، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد زندگی کیسے ہوگی اور اس کو جانے سے پہلے کیا کیا کر لینا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو اسی طرح باقی چیزیں بھی، اگر مثلاً کھانے کے لیے آپ کو گروسری چاہیے، گروسری کی شاپ والوں کو گروسری چاہیے، فارم سے، فارمر سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہے، فارمر کو اگانے کی ضرورت ہے، اگانے کے لیے بارش کی ضرورت ہے وغیرہ وغیرہ. اگر یہ ایسے نہ ہو اور کھانا اچانک آپ کی پلیٹ میں آ گرے اور کبھی اچانک کچھ ہونے لگے کبھی کچھ ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ زندگی کیسے ہوگی؟ ہر وقت شوق سی ہوں گے نا. اور ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ اسباب کی وجہ سے نا ہم بعض اوقات اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں. بعض اوقات کہتے ہیں کہ اچھا کوئی سبب وسیلہ بن ہی جائے گا، اللہ کوئی رحمت کا فرشتہ بھیج دے گا. اس کے لیے بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ سبب بنے گا نا. تو ہم اسباب کو لک فارورڈ کرتے ہیں، اور اسباب جب ہوتے ہیں تو ہمیں ذرا تسلی ہوتی ہے کہ اسباب ہیں ہمارے پاس، ہماری جاب ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں ہیں، ہم محنت مزدوری کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہتے ہیں کہ وظاہر الاسباب، یہ جو ظاہری اسباب ہیں نا پھر دنیا میں ہوا من اساس حکمت الحیات، یہ زندگی کی حکمتوں میں سے ہیں. اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے. ان یکون ظاہرا امامک ان ھذا یؤتی وھذا یمنع، کہ تمہارے سامنے یہ بات ظاہر ہو کہ یہ دیتا ہے اور یہ نہیں دیتا. تو اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لوگوں کا اس میں امتحان بھی ہے. اللہ نے آپ کو سبب بنایا کسی کی ہدایت کا، کسی کو رزق روزی پہنچانے کا مثلاً. تو اب آپ اگر وہ کام نہیں کرتے، مثلاً اللہ نے آپ کو علم دیا، آپ دعویٰ کا کام نہیں کرتے، تعلیم کا کام نہیں کرتے، تو ایک حکمت یہ بھی ہے کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اچھے کام کون کرتا ہے، کس کو اسباب ملے ہوئے اور وہ خیر کے کاموں میں استعمال کرتا ہے، اور کس کو اسباب ملے ہوئے ہیں اور وہ ان کو استعمال ہی نہیں کرتا. تو یہ پہچان کرنے کے لیے بھی ہیں اسباب کہ آپ کو پتا چلے کہ کون کیا کر رہا ہے، اور الٹیمیٹلی پھر جب نتیجہ نکلے گا تو سب گواہ ہوں گے کہ ہاں یہ ڈیزرو کرتا تھا اس چیز کو کیونکہ یہ بخیل تھا. یا دنیا میں بھی جب کبھی کسی کے اوپر کوئی مشکل آتی ہے تو انسان فوراً اس کی وجوہات تلاش کرنے لگتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ اسباب دیکھنے لگتا ہے کہ اس مشکل کا سبب کیا بنا. مثلاً کوئی طالب علم فیل ہو جاتا ہے تو آپ فوراً کیا سوچتے ہیں؟ آپ کا ایک بچہ بہت کامیاب ہوتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا، تو آپ فوراً اسباب دیکھتے ہیں نا کہ اس نے پڑھا نہیں، اس نے وقت ضائع کیا، اس نے محنت نہیں کی، اس نے
اسکول جوائن نہیں کیا، اس نے یہ کیا، کئی چیزیں. تو ہر چیز کو اینالائز کس طرح کرتے ہیں؟ اسباب کے پردے میں. یہ سبب ہے، یہ ریزن ہے، یہ وجہ ہے، یہ مشکل ہے، یہ تھا وغیرہ وغیرہ. تو پھر آپ گواہ بن گئے نا کس بات کے؟ کسی کے فیلئر کے، کسی کے ناکامی کی، کسی کے بگڑنے کے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ جب اچھے لوگوں کو جزا ملے گی اور بروں کو سزا ملے گی تو آپ کے دل میں یہ نہیں آئے گا کہ اللہ نے ظلم کیا. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ ڈیزرو کرتا تھا. وَهَذَا يَسْتَطِيعُ أَن يُؤْتِيَكَ الْمَالَ وَالْخَيْرَ، اور یہ شخص طاقت رکھتا ہے کہ تمہیں مال اور خیر پہنچائے. وَهَذَا يَسْتَطِيعُ أَن يَمْنَعَ عَنكَ الرِّزْقَ، اور یہ استطاعت رکھتا ہے کہ تم سے رزق کو روک دے. یہ سب بھی اسباب کی وجہ سے ہے. وَأَنْتَ إِمَّا أَن تَنْدَفِعُ لِإِرْضَاءِ بَشَرٍ عَلَى حِسَابِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، اور تم یا تو دوڑے چلے جاؤ گے انسان کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی کی قیمت پر. یعنی یہ تمہارا بھی ایک امتحان ہے اس میں کہ جس شخص کے پاس وسائل ہے اس کی تم ہر بات ماننے کو تیار ہو، کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہیں مانی تو یہ مجھے جاب سے نکال دے گا. تو پھر تم دوڑ پڑتے ہو اس کی ہر بات ماننے کے لیے، جبکہ اس کے مقابلے میں تمہارے لیے امتحان کیا ہے کہ غلط بات کسی کی نہیں ماننی، صرف صحیح ہی ماننی ہے، چاہے پھر تمہارا فائدہ ہو یا نقصان ہو. تو یہ بھی ایک حکمت ہے. وَإِمَّا أَن تَلْتَزِمَ بِمَنْهَجِ اللَّهِ وَلَا تَخْشَ أَحَدًا، یا پھر یہ ہوگا کہ تم اللہ کے طریقے کو لازم پکڑ لو گے اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرو گے، صرف ایک اللہ ہی سے ڈرو گے. ٹھیک ہے. تو اسباب کے پردے میں چیزیں رکھنے کا ایک امتحان بھی ہے انسان کا کہ انسان اللہ کا ہو کے رہتا ہے یا اسباب کا بندہ بن جاتا ہے. جو سبب ہے اسی کو پوجنے لگتا ہے یا پھر اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے ہر آن. تو مومن کی شان کیا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اسباب اختیار کرتا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے. مثلا کسی کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو کیا چیز اس کو سکون میں رکھے گی؟ اللہ تو ہے نا، اللہ رازق ہے نا. سبب شوہر تھا، کس نے بنایا؟ اللہ نے. یہ نہیں ہے تو سبب کون بنائے گا؟ اللہ ہی بنائے گا. یہ دروازہ بند ہوا ہے تو دوسرا کھولنے والا کون ہے؟ جو فوت ہو چکا وہ تو نہیں کھولنے والا، وہ تو جا چکا، کوئی اور بنائے گا، اور وہ اللہ ہے جو یہ اسباب پیدا کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ عقیدہ جو ہے انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر سے خوف دور کر دیتا ہے. وہ اسباب کے بھروسے پہ نہیں رہتا. جو لوگ اسباب کے بھروسے پہ جیتے ہیں ان کی زندگی مزریبل ہوتی ہے. وہ ہر دم خوف کا شکار رہتے ہیں کہ کہیں یہ سبب چھوٹ نہ جائے، کہیں یہ ٹوٹ نہ جائے، کہیں یہ رہ نہ جائے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم خالص توحید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اسباب کو رب کے ساتھ شریک کیے رکھتے ہیں اور اللہ کی بنسبت اسباب کے اوپر زیادہ توکل رکھتے ہیں. اور جب کوئی ایک سبب ہم سے چھوٹ جاتا ہے یعنی ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ہمارا ریئیکشن دیکھنے کے لائق ہوتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری اصل باہر نکل آتی ہے، جو باتیں ہمارے منہ سے نکلتی ہیں اور جو رویے ہمارے جنم لیتے ہیں اس سے جو ہم اصل میں ہوتے ہیں نا وہ سامنے آ جاتا ہے. تو اس میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں کہ اس نے یہ اسباب پیدا کیے. فظاہریت الملک یا ملکی دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، دونوں طرح ٹھیک ہے. تو ملکیت کا ظاہر ہونا وظاہریت الاسباب بھی، اور اسباب کا ظاہر ہونا لازمۃ فی الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی میں لازم ہے. اللہ نے دنیا بنائی اسباب سے ہے اور دیتا ہوا اسباب کے ذریعے ہی ہے. غیر لازمۃ فی الآخرہ، آخرت میں یہ لازم نہیں ہوں گے. وہاں کیا ہوگا؟ آپ تمنا کریں گے کسی پھل کی تو اس کے لیے آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، کسی کو بلانا نہیں پڑے گا، وہ فلاں ادھر آؤ، وہ فریج سے نکال کے فلاں چیز مجھے. آپ اپنے بچوں کو آواز دیتے نا، کیا میرے لیے فلاں چیز نکال کے لے آؤ، مجھے وہ ڈرنک چاہیے، وہ چیز چاہیے، وہ لے آؤ. یا پھر آپ کو خود اٹھنا پڑے گا، جا کے کھولنا پڑے گا، اور پھر اس کا چیز کا وہاں ہونا بھی ضروری ہے. نہیں تو آپ چاہے لاکھ تمنا کریں، آپ کی تمنا پوری نہیں ہو سکتی اگر آپ نے لا کے نہیں رکھی ہوئی، سبب اختیار نہیں کیا. لیکن جنت میں کیا ہوگا؟ خود بخود چیزیں، وہ جو پھل آپ کھانا چاہیں گے اس کی ڈالیاں آپ کے آگے آ جائیں گی، چھیلنا کاٹنا بھی نہیں پڑے گا، ریڈی ٹو ایٹ ہوگی ہر چیز.
تو یہ آخرت میں اسباب کی ضرورت نہیں ہے. ایک شخص تمنا کرے گا کہ مجھے فلاں سے ملنا ہے، اب وہ سوچے گا میں نے جانا ہے یا اس کو آنا ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو طلب کرو گے وہ بھی حاضر ہو جائے گا اور جو تمنا کرو گے وہ بھی حاضر ہو جائے گا. تو وہاں اسباب نہیں ہے. یہاں اس دنیا میں اسباب لازم ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں، لیکن اسباب سب کچھ نہیں. وَلِذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الظَّاهِرَ وَهَذِهِ الْأَسْبَابِ، اسی لیے یہ ظاہری چیزیں یعنی ظاہری ملکیت اور یہ اسباب کل ذالک یختفی فی الآخرہ، یہ آخرت میں سب ڈس اپیئر ہو جائیں گے. ویکون الشیء مباشرۃ من اللہ لعبیدہ، اور وہاں ہر چیز ڈائریکٹلی اللہ کی طرف سے ہوگی بندے کے لیے. آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی پر جب لائیو ٹرانسمیشن آ رہی ہوتی ہے نا مکہ سے، تو اوپر لکھا ہوتا کونے پہ مباشر، ڈائریکٹ، ٹھیک ہے، لائیو. تو یہی معنی ہے اس کا یہاں، یعنی براہ راست ملے گی، ڈائریکٹ ملے گی آپ کو، کوئی سبب بیچ میں نہیں آئے گا. لماذا، وہ کیوں؟ لأن الآخرۃ ہی دار الخلود، کیونکہ آخرت ہمیشگی کا گھر ہے. ولیست مرحلۃ اختبار للعباد، اور وہ بندوں کی آزمائش کا مرحلہ نہیں ہے، بندوں کے امتحان کی جگہ نہیں ہے. امتحان کی جگہ دنیا ہے کہ یہ بندہ کتنی محنت کرتا ہے، اسباب کو کس طرح اختیار کرتا ہے اور اسباب پر کتنا بھروسہ کرتا ہے. فظاہر الملک فی الدنیا لأحد غیر اللہ، تو ظاہری ملکیت دنیا میں اللہ کے سوا دوسروں کی بھی ہوتی ہے. مثلا آپ اپنے بیگ کے مالک ہیں یا اور اصل مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن وقتی طور پر آپ کی ملکیت میں بھی کچھ چیزیں دی گئی ہیں. هو امر تقتضیہ طبیعت الحیات الدنیا، یہ ایسا طبعی معاملہ ہے، فطری سی بات ہے جس کا دنیا کی زندگی میں طبیعت تقاضا کرتی ہے. یعنی انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے میرا گھر ہو، میرے کپڑے ہوں، میرے بچے ہوں، میری 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 فلاں چیز. اس لیے اللہ نے اسباب بنایا ہے کہ وہ پھر چیزیں انسان کی فطرت کے اندر ہے ان ظاہری چیزوں کو پوزیس کرنا. من انہا امتحان یمر بہ الانسان، حالانکہ یہ ایک امتحان ہے جس سے انسان گزرتا ہے. لیوصلہ الی الجنۃ یا النار، تاکہ اس کو جنت یا جہنم تک پہنچا دے. یہی چیزیں، یہی مال، یہی اولاد جنت میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں، اور یہی اسباب جہنم میں لے جانے کی ذریعہ بھی بن سکتے ہیں. اما فی الآخرۃ، جہاں تک آخرت کا تعلق ہے، فظاہر الملک یختفی کما تختفی الاسباب، تو ظاہری ملکیت جو ہے وہ چھپ جائے گی جیسا کہ اسباب چھپ جائیں گے. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، اس دن وہ سامنے آ جائیں گے، اللہ سے کچھ بھی ان کا چھپا ہوا نہیں ہوگا. لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، سب اللہ اکیلے بادشاہ زبردست کی. یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. دنیا میں تو جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ امیگریشن لے کے جاتے ہیں یا ہجرت کر کے جاتے ہیں تو آپ اپنی پراپرٹیز کے کاغذ لے کے جاتے ہیں، کبھی دوسری جگہ جا کے کلیم کر لیتے ہیں، کبھی دوسری جگہ جا کے ڈکلیئر کر کے ان کے ایسیٹس اپنے منتقل کر لیتے ہیں کہ اب ہم یہاں نہیں چونکہ رہنا چاہتے، وہاں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہم اپنے ایسیٹس بھی منتقل کر رہے ہیں. لیکن دنیا میں جتنے بھی آپ کے ایسیٹس ہیں یہ آخرت میں منتقل نہیں ہونے والے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو میرا گھر ہے نا اس کے کاغذ میری قبر میں ساتھ رکھو، کیونکہ قیامت کے دن مجھے ضرورت پڑے گی، میں اٹھوں گا تو اس کو ذرا کلیم کر سکوں کہ میرا ایک گھر وہاں ہوتا تھا، اس کے بدلے میں مجھے یہاں گھر دے دیا جائے. ایسا نہیں ہوگا، یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر آپ نے اس گھر میں اچھے اچھے کام کیے، اللہ کی عبادت کی، نیک نسلیں پروان چڑھی، تو پھر وہ آپ کے لیے حسنات کے پلے میں آ جائے گا. ورنہ ہر سبب کا حساب ہے، جو بھی ملا آپ کو کہ آپ نے کہاں استعمال کیا اسے. ایون ہمارے جسم کے اندر جو چیزیں ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، یہ بھی سبب ہیں، دیکھنے، سننے، زبان بولنے کا ذریعہ ہے، یہ بھی اسباب میں سے ہیں، اور یہ بھی اللہ ہی نے دیے ہوئے. یہ بھی جبھی تک بولتے ہیں جب تک اللہ چاہتا ہے اور اللہ کا اذن ہوتا ہے.
قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ کا اذن نہیں ہوگا کہ یہ بولیں مجرموں کے لیے، تو پھر یہ ان پہ مہر لگا دی جائے گی اور ہاتھ پاؤں بولنا شروع ہو جائیں گے. تو وہ کہیں گے کہ یہ کیسے بول رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. تو وہاں ہر چیز اللہ کی ملکیت میں ہوگی، ہماری ملکیت میں نہیں، اور جو مل رہا ہوگا اللہ ہی کے اذن سے مل رہا ہوگا اور بغیر اسباب کے مل رہا ہوگا. اس کو تھوڑا سا اور سمجھ لیں کہ دنیا میں آپ کو کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک ایفرٹ لگانی پڑتی ہے. کچھ بھی حاصل کرنا، آپ کو ایک گاڑی لینی ہے تو آپ کو ایفرٹ لگانی پڑے گی اور اس کے پیچھے کافی بڑی ایفرٹ ہوگی، تب جا کے آپ کو وہ حاصل ہوگی. لیکن آخرت میں جو کچھ آپ کو ملنا ہے اس کی ایفرٹ بھی یہیں لگا کے جانی ہے. اصل میں وہاں جا کے نہیں لگا سکتے، وہاں پہ ضرورت ہی نہیں رہے گی ایفرٹ کی. یعنی آپ جنت کے درختوں کے پھل کھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے وہاں آپ کو اسباب اختیار نہیں کرنے، وہاں آپ کو محنت نہیں کرنی، وہاں کمائی نہیں کرنی، وہ یہاں کر کے جانی ہے. ان اسباب کو استعمال کر کے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو وہاں بہترین کھانا ملے تو آپ یہاں کیا کریں گے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا. ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وہ دن بڑا سخت ہے جو تیوری چڑھانے والا بہت شدت کا دن ہوگا. تو اس دن کے لیے آج ہم یہاں کام کر رہے ہیں. یعنی یہ کھانا یہاں جو کھلا رہے ہیں اس لیے نہیں کھلا رہے کہ اس کا صلہ ہمیں یہاں مل جائے، ہم اس دن کے لیے کھلا رہے ہیں. اسی طرح کوئی بھی نیکی کا کام، یوفون بالنذر، اپنی نظر پوری کرتے، اپنے عہد پورے کرتے، کمٹمنٹس نبھاتے ہیں. اس لیے نہیں کہ یہاں اس کے بدلے، یہاں تو مل ہی جاتا ہے جو بھی انسان کرتا ہے، لیکن مومن کی اصل نیت آخرت کے لیے ہوتی ہے. واللہ تبارک و تعالی کما انہ خالق کل شیء فہو مالک کل شیء ومدبر کل شیء. اور اللہ تبارک و تعالی جیسا کہ وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز کا مالک ہے، وہی ہر چیز کا مدبر ہے. وَلَكِنَّهُ اسْتَخْلَفَنَا فِي الدُّنْيَا فِي مَالٍ أَوْ حُكْمٍ أَوْ سُلْطَانٍ بِإِذْنِهِ وَبِأَمْرِهِ. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس دنیا میں خلیفہ بنایا، مال کا، فیصلہ کرنے کا، قوت کا، سلطان یعنی کوئی عہدہ، کوئی جو بھی اتھارٹی دی ہمیں، بِإِذْنِهِ وَبِأَمْرِهِ، اپنے اذن اور اپنے امر سے. متا شاء، جب چاہا، وکیف شاء، اور جیسے چاہا. یعنی ہر شخص کسی نہ کسی کیپیسٹی میں کسی نہ کسی چیز کا مالک ضرور ہوتا ہے. غریب سے غریب شخص بھی ان کپڑوں کا مالک ہوگا وہ جو اس نے بدن پہ پہنے ہوئے، اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں، نتھنگ ایلس، تو اپنا ستر ہی جو ڈھانکے ہوئے ان کپڑوں کا تو مالک ہے نا وہ. یا وقتی طور پر اپنے ہاتھ پاؤں کا جو چیزیں اس کو ملی ہیں جسم کی، ان کا تو مالک ہے. اسی لیے کہا نا، ایک فقیر کہنے لگا کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں بالکل کنگال ہوں. تو اس نے کہا کہ اچھا، تمہاری آنکھ کی قیمت کتنی ہے، اور تمہارے دانت کی کتنی ہے، تمہارے کان کی کتنی، تم تو کروڑوں کے مالک ہو، تم کہتے ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں. تو دنیا میں فقیر سے فقیر انسان بھی کس کا ہوتا ہے؟ کسی نہ کسی چیز کا مالک ضرور ہوتا ہے. اور حکم، یا یہ کہ وہ حکم چلاتا ہے اپنے بچوں پہ، یا فیصلے کرتا ہے مختلف کیپیسٹی میں. اور سلطان، یا اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے. ماں کی ہے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کسی نہ کسی درجے میں راعی ہے. متا شاء، جب اللہ چاہے اس کے لیے یہ چیز دے، وکیف شاء، اور جس طریقے سے چاہے دے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اللہ نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے اس میں، یعنی جو تمہارے اختیار میں اللہ نے چیزیں دی ہیں. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ. فاللہ عز وجل استخلفنا فی الارض والاموال والمناصب لیرا ماذا نفعل. تو اللہ عز وجل نے ہمیں زمین میں خلیفہ بنایا اور اموال ہمیں عطا کیے ہیں، اور منصب یعنی عہدے. کیوں؟ لیرا، تاکہ وہ دیکھے، ماذا نفعل، ہم کرتے کیا ہیں، امتحان کے لیے. هل نطیعہ فیہا ام نعصیہ، کیا اس معاملے میں ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں یا اس کی نافرمانی کرتے ہیں. وَهَلْ نَعْتَمِدُ عَلَيْهَا أَمْ نَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَحْدَهُ، اور کیا ہم ان پہ بھروسہ کرتے ہیں یا صرف ایک اکیلے اللہ پر توکل کرتے ہیں.
کما قال سبحانہ، جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون، امید ہے کہ تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے اور تمہیں زمین میں خلیفہ بنائے، پھر دیکھے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنے بھی اختیارات دیے ہیں، مال یا منصب یا کسی بھی کیپیسٹی میں، وہ ایک امتحان کے طور پر ہے کہ ان اسباب کے ساتھ ہم کیا کما رہے ہیں، صرف دنیا کما رہے ہیں یا آخرت کما رہے ہیں، ان پہ ہی بھروسہ کر کے بیٹھے ہوئے یا پھر بھروسہ اللہ پر ہے، ان کو صرف ایک مینز یا ٹول سمجھا ہوا ہے۔ قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون۔ زیادہ یہاں جو بات ہوئی تھی نا کہ یہاں پر اسباب ہے اور آخرت میں اسباب نہیں ہے، یہ اتنا بڑا انسینٹیو ہے نا کہ وہاں تو تمنا ہوگی، خواہشات ہوں گی، تو پھر یہاں کیوں نہ ہم اللہ پہ بھروسہ کر کے اسباب اختیار کریں، تو وہاں ساری تمنائیں ہیں جو ہماری پوری ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ یعنی یہاں اسباب کو صحیح جگہ استعمال کریں تاکہ وہاں ساری تمنائیں پوری ہو سکے۔ استاذہ میرا بھی کامنٹ اسی پہ ہی تھا، اسباب جو ہیں دنیا کے وہ دونوں جگہوں کے لیے، جیسے آپ نے فرمایا کہ آخرت میں تو کچھ ہونا ہی نہیں ہے، یہیں پہ کمانا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اسباب مہیا کیے گئے ہیں، لیکن ہم اس کو فلی بس دنیا کے لیے استعمال کریں۔ 100% یہ بہت صحیح بات کی آپ نے کہ یہ جو کچھ ہمیں ملا ہے نا، یہ یہاں استعمال کرنے کے لیے بھی ہے اور وہاں کے لیے بھی یہی استعمال کرنا ہے اس کو، لیکن ہم سارے کا سارا یہی استعمال کرنا چاہتے ہیں، اسی دنیا کے لیے جو کہ ہاتھ سے نکلنے والی ہے، اور جو ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر رہے۔ I was just thinking that what you mentioned at the beginning, that if things happened in this world without means, our life would be very difficult, right? Even though we actually desire that deep down, that we should not have to do anything and things should happen exactly as we desire. But when things happen without any means, like for example, if you're in your room and all of a sudden the light turns on, right, or off, that would really scare you, right? But we all want our homes to be having like Google or Alexa, part smart home, right? But even then it's such a problem. You have to yell at Alexa. Sometimes she doesn't understand you, right? Sometimes the Wi-Fi connection is not right. Something or the other happens. Even in that you have to exert effort. We recently installed one of the lights like that in our house, and honestly it's more of an inconvenience for me than a convenience, because I have to go to Alexa, yell at her, or I have to go to my phone and then give the instruction. I'm like, you know what, it would be easier to just go on and off, So deep down we desire that convenience, that things should happen exactly as we desire, but this world is such that we have to exert effort. And if we don't exert effort, then either we get scared or life does become more complicated. دیکھیں نا کہ جو لوگ سست ہوتے ہیں، کچھ کرتے نہیں، یا پھر یہی سوچتے رہتے کچھ کرنا نہ پڑے، تو ان کی زندگی ایک اور طریقے سے میزریبل ہو جاتی ہے۔ واللہ سبحانہ خلق ما فی الارض جمیعا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو کچھ زمین میں ہے سارے کا سارا پیدا کیا۔ وخلق لها الاسباب التي تحصل بها، اور ان تمام چیزوں کے لیے اسباب پیدا کیے جن سے وہ حاصل ہوتی ہیں۔ والعوامل، اور وہ عامل پیدا کیے، یعنی وہ عامل کا مطلب ہوتا ہے نا کرنے والا، یعنی اس کے پیچھے کے جو عوامل ہوتے ہیں ان کو پیدا کیا۔ التی تحکمها، جو اس پہ اپنا حکم چلاتے ہیں۔ اظہارا لکمال قدرتہ، اس کی قدرت کے کمال کو ظاہر کرنے کے لیے۔ وابتلاء العباد، اور بندوں کی آزمائش کے لیے۔ ولكن هذه العوامل والاسباب لا يمكن ان تكون قيدا على قدرة الله سبحانه، لیکن یہ عوامل جو ہیں یا اسباب ہی سمجھے ان کو بھی، والاسباب لا يمكن، نہیں ممکن، ان تكون کہ ہوں، قیدا مشروط یا قید، على قدرة الله سبحانہ تعالی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت پر، یعنی اللہ کی قدرت ابو ہے، یوں سمجھے۔ اسباب جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ حاوی نہیں ہوتے، اس کی قدرت جو ہے وہ اسباب اس کے تحت ہے، ٹھیک ہے۔
ذالک ان اللہ لو قضا بالاسباب وحدها فی الارض، یہ اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالی اگر فیصلہ کر دیتا کہ صرف اسباب ہی ہوں زمین میں، لعبد الناس الاسباب وحدها، تو بندے صرف اسباب ہی کی پوجا شروع کر دیتے، ونسوا المسبب الخالق سبحانہ، تو وہ سبب پیدا کرنے والے خالق سبحانہ تعالی کو بھول جاتے. وَلِذَلِكَ بَقِيَتْ طَلَاقَةُ قُدْرَةِ اللَّهِ فِي الْكَوْنِ، اسی لیے باقی رہ گئی آزاد اللہ کی قدرت کائنات میں. یعنی اللہ کی قدرت جو ہے وہ کسی قید، کسی شرط، کسی کنڈیشن کی محتاج نہیں ہے، وہ اس سے ابو ہے. لِتُلَفِّتَ النَّاسَ إِلَىٰ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ الْأَسْبَابَ، تاکہ لوگوں کی توجہ مبذول کروائے، تلفت الا اس بات کی طرف، ان الذی خلق الاسباب، کہ جس نے پیدا کیا ہے اسباب کو، لا تقیدہ ہذہ الاسباب فی قدرتہ، نہیں مشروط کرتے یہ اسباب اس کی قدرت کو، یعنی اللہ کی قدرت جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کرتے یہ اسباب. اللہ نے اسباب کو پیدا کیا اور اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، تو قدرت جو ہے وہ ابو ہے اسباب کے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے بھی دیتا ہے اور اسباب کے بغیر بھی دیتا ہے اور اسباب کے اپوزٹ بھی دیتا ہے. تو اسباب کے ساتھ دیتا ہے سمجھ آتی، اسباب کے بغیر دیتا تو اس سے کیا چیز ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، اور ضد الاسباب سے بھی اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے. جیسے مریم علیہ السلام کو کھانا ملتا تھا، فَلَهُ سُبْحَانَهُ سُنَّةٌ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہے، وَلَهُ قُدْرَةٌ، اور اس کی قدرت ہے، فَسُنَّتُهُ جَارِيَةٌ، تو اس کی سنت جاری ہے، اس کا طریقہ جاری ہے. وَقُدْرَتُهُ مُطْلَقَةٌ، اور اس کی قدرت آزاد ہے، لَا يُحَكِّمُهَا شَيْءٌ، کوئی چیز اس پہ اپنا حکم نہیں چلاتی، یعنی اللہ کی قدرت پر کوئی چیز غالب نہیں آتی. وَهُوَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ فِي أَيِّ وَقْتٍ شَاءَ، اور وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے اور جس وقت میں وہ چاہتا ہے کرتا ہے. وَلَكِنَّ ظُهُورَ الْقُدْرَةِ لا يحدث الا بین حین و آخر، لیکن قدرت کا ظہور نہیں وجود میں آتا الا بین حین و آخر، مگر کبھی کبھار، وقتاً فوقتاً. یعنی ویسے تو اس کی قدرت ہر وقت کام کر رہی ہے، لیکن اس کی قدرت بندوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے کبھی کبھی. انسان کہتا ہے اللہ، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے کیا، اس کے بغیر تو کوئی کر نہیں سکتا ہے، اور باقی چیزیں کون کر رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں تو معجزہ ہو گیا، لگتا ہے جیسے باقی چیزیں ہم کر رہے ہیں اور یہ صرف اللہ نے کیا. تو یعنی کہ اس کی قدرت جو ہے وہ کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہے، ہر وقت نہیں ہوتی. لأنها ليست حکم اللہ فی الدنیا ولا سنتہ، کیونکہ وہ قدرت جو ہے اللہ کا حکم اس دنیا میں نہیں اور نہ اس کا طریقہ ہے. ولا ہی وسیلۃ الحیات فیہا، اور نہ وہ زندگی کا ایک وسیلہ ہے یا ذریعہ ہے. وإذا حدثت طلاقۃ القدرۃ کل یوم انتفت الاسباب، اور اگر واقع ہونے لگے قدرت کی فریکوینسی ہر روز، تو پھر اسباب ختم ہی ہو کے رہ جائیں. یعنی اگر ہر روز قدرت ہی ظاہر ہونے لگے تو پھر اسباب کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اسباب ہی ختم ہو جائیں گے. انتفت یعنی نفی ہو جائے گی اسباب کی. ولم يعد لاسباب الدنیا وجود، اور نہ شمار ہوگا دنیا کے اسباب کے لیے کوئی وجود. ولکنھا تأتی لفتۃ، لیکن اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اچانک. کما خرج الماء من الحجر لموسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے پانی اچانک نکل آیا تھا، کہاں سے؟ پتھر سے. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی عصا کو پتھر پہ مارو، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. ہر شخص نے اپنے پینے کی گھاٹ پہچان لی. کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے، اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا
قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وَكَمَا خَرَجَ الْمَاءُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحدیبیۃ، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو گیا تھا حدیبیہ کے دن. جب پانی نہیں تھا نا تو لوگوں کو وضو کرنا تھا اور پینا تھا، تو پھر آپ نے تھوڑا سا پانی منگوا کے اس میں ہاتھ ڈالا تو پانی ایسے لگ رہا تھا جیسے آپ کی انگلیوں سے باہر نکل رہا ہے، اور 1400 لوگوں نے وہ پیا بھی اور وضو بھی کیا اور سیراب ہوئے. فظہور قدرت اللہ احیانا تلفت الناس الی القدرت الالہیۃ التی ہی فوق الاسباب. کبھی کبھار اللہ کی قدرت کا ظاہر ہونا متوجہ کرتا ہے لوگوں کو اللہ کی قدرت کی طرف جو کہ اسباب سے بالا ہوتی ہے. حتی لا تعبد الاسباب، یہاں تک کہ کوئی اسباب کی عبادت نہ کرے. وہی فی مجیئہا مکلفۃ من اللہ سبحانہ بامرہ، اور اس کا آنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کا مکلف ہوتا ہے. فقد ينخفض محصول القمح مثلا، کبھی کبھی گندم کی پیداوار کم ہو جاتی. ينخفض انخفاض ہوتا کم ہونا، محصول پیداوار، القمح گندم. ما ان الاسباب اللازمہ کلها متوفرہ، باوجود اس کے کہ جو ضروری اسباب ہیں وہ سارے کے سارے موجود ہیں، خوب ہیں، پورے ہیں، متوفر ہیں، وافر مقدار میں ہیں. ولیکن الارض رفضت، لیکن زمین نے انکار کر دیا، ان تنفعل بالاسباب بامر اللہ. لماذا، کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر اسباب کے ساتھ موو کرے. لماذا، کیوں؟ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے گھر میں بھی اپنے ایکسپیرینس کیا ہوگا، کسی سمر میں آپ کے پودے خوب فلاورز لاتے ہیں اور کسی سمر میں کم ہوتے ہیں، تو آپ سوچتے ہیں کہ اس دفعہ شاید بارش کم ہوئی ہے یا روشنی کم لگی ہے، یا وجوہات ڈھونڈتے ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اللہ ہی کا حکم ہے. اس طرح کسان گندم اگاتے ہیں، ایک سال وہی گندم خوب آتی ہے، پھل پھول لاتی، وہی زمین، وہی مٹی، وہی کھاد، وہی پانی، وہی کوشش، وہی سب کچھ، ٹائم ٹیبل وہی فالو ہو رہا ہے، لیکن پیداوار اتنے کلو نہیں نکلی، اتنے من ٹن نہیں نکلی جیسے نکلتی ہوتی ہے. آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن نتیجہ ویسا نہیں ہوا، کیونکہ اصل بات تھی اللہ کا حکم کہ زمین کو کتنا نکالنا ہے، اور وہ قدر کا حصہ ہے. اللہ نے ڈے 1 سے لکھ کے رکھا ہوا ہے کس سال کی پیداوار کتنی ہوگی. جیسے یوسف علیہ السلام نے جب وہ خوابوں کی تعبیر بتائی تھی تو وہی مصر 7 سال خوب بارشیں ہوئی اور 7 سال قحط آ گیا، وہی زمین، وہی آسمان، وہی سب کچھ. تو اللہ کی قدرت پتہ چلتی ہے. اور یہ تو یوں لگتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہو، تبھی تو وہ اس مقام پر پہنچ سکے تھے. یہ سبب بن رہا تھا نا ان کے لیے. نہ قحط پڑتا تو نہ خواب دیکھتا بادشاہ، تو نہ ان کو بلاتا اور نہ ان سے متاثر ہوتا. ظاہر جیل میں پڑے قیدیوں سے کون متاثر ہوتا ہے، کون ان پہ توجہ کرتا ہے. انہا لفتۃ من اللہ حتی لا نعبد الاسباب ونترک اللہ، یہ ایک پھیرنے کا ذریعہ ہوتا ہے اللہ سے تاکہ نہ ہم عبادت کریں اسباب کی اور نہ چھوڑیں اللہ کو. یعنی یہ اللہ نے پھیرا ہے کہ زمین کو ایک سال کچھ حکم دیا، دوسرے سال کچھ حکم دیا. یہ ایسا کیوں؟ جب ہماری زندگی میں کوئی کمی آتی ہے نا، ساری کوششوں کے باوجود، مثلا آپ روز کھانا پکاتی، سارے انگریڈینٹس وہی ہیں لیکن آؤٹ کم ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں انسان کو سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ اصل قدرت کسی اور کی ہے. میں نے تو وہی کیا، پھر پتہ نہیں کیوں ایسے ہو گیا. اللہ کا حکم ایسے ہی تھا. یعنی 100% نتائج آپ نہیں لا سکتے صرف اپنی کوششوں سے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر آگے نہیں بڑھتے. فالدنیا دار الاسباب والعمل، دنیا اسباب اور عمل کی جگہ ہے. وتظہر قدرت اللہ احیانا بدون الاسباب، اور اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے کبھی کبھار اسباب کے بغیر. لمن شاء، جس کے لیے چاہے. وہم المؤمنون، اور وہ مومن ہوتے ہیں. ولیکن سنت اللہ و قدرتہ فی الحیات الدنیا عموماً تظہر بالاسباب، لیکن اللہ کی سنت اور اس کی قدرت دنیا میں عموماً اسباب کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. لأن ظہور القدرت الالہیۃ مباشرۃ بدون الاسباب فی الآخرہ،
کیونکہ اسباب کے بغیر اللہ کی قدرت کا ظاہر ہونا اصل میں آخرت کے لیے ہے، لیکن دنیا میں کبھی کبھار ایسا ہوتا، ہر روز نہیں ہوتا، اسی لیے دنیا چل رہی ہے. مثلاً آپ آگ جلاتے ہیں تو آگ کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے آگ جلائی تو چائے پکے گی، یا کیٹل آن کی تو چائے بنے گی، تو آپ یقین پہ ہوتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب اسی طرح ہی پیدا کیے ہیں. اور بہت کم نادر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہ کام کر رہے ہیں اور وہ کام نہ کرے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ آگ جلائی گئی لیکن اس نے ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلایا. ان کے علاوہ کتنے اور واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جب آگ نے نہ جلایا ہو. کوئی واقعہ نہیں ہے لیکن ایک دفعہ یہ واقعہ ہو چکا ہے. تو اس سے کیا ظاہر ہوا؟ اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. اسی طرح پتھر پہ لاٹھی مارنے سے کتنی دفعہ پانی نکلا ہے؟ ایک ہی دفعہ. اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. پانی پہ لاٹھی مارنے سے سڑک بن گئی، یہ کتنی دفعہ ہوا؟ ایک دفعہ ہوا، لیکن یہ ہوا، تاریخ گواہ ہے. کشتی پہاڑ پہ چڑھ گئی، کتنی کشتیاں پہاڑ پہ چڑھتی ہیں؟ ایک ہی چڑھی. اللہ کی قدرت ظاہر ہوئی. تو اللہ کی قدرتیں ظاہر ہوتی ہیں، لیکن ہم یہ سوچے کہ روز ہمارے ساتھ معجزات ہوتے رہے، یہ نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کئی قدرتیں اللہ کی ظاہر ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، کیوں نہیں ہوتی ہر وقت یہ ظاہر؟ کیونکہ ہم پتہ معجزوں کی ہی انتظار میں رہتے ہیں. اکثر ہمارا ٹرینڈ یہی ہوتا ہے، ذرا سے ہم کو وظیفہ کر لیں، کوئی نیکی کا کام کر لیں تو پھر ہم کیا کہتے ہیں، اب ہماری زندگی معجزوں پہ ہی قائم ہو جانی چاہیے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ معجزے تو خیر انبیاء کے علاوہ کسی کو نہیں ہوتے، لیکن یہ ہے کہ لوگ عموماً نیک لوگوں سے کرامتوں کا بہت انتظار کرتے ہیں، ان کے ہاتھ پہ کوئی کرامت ظاہر ہو. تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ عام طور پر جو سچے والے صحیح اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے خضر علیہ السلام کا اور کس کس کو پتا تھا اس زمانے میں؟ کسی ریکارڈیڈ ہسٹری میں تو کہیں نہیں پتا چلتا کہ ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کے پاس یہ علم تھا. تو ہمیں اسباب کو چھوڑنا نہیں کہ ہم چھوڑ کے بیٹھ جائیں. اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کر دے گا. اللہ کی قدرت سے ہی اسباب کے ساتھ ہوگا، اور جب اللہ چاہے گا اسباب کے بغیر بھی کر دے گا. لیکن آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اسباب اختیار لازمن کریں. جیسے ایک شخص کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے اونٹ کو باندھو پھر توکل کرو. اعقل وتوکل فکل شیء فی الآخرۃ یأتی العبد بمجرد ما یجول فی خاطرہ او یفکر فیہ. تو آخرت میں ہر چیز بندے کے پاس آ جائے گی، صرف اس کے ذہن میں اگر ایک خیال بھی گزرے گا. یجول جولانی ہوتی ہے کسی چیز کا گزر جانا، چکر لگانا. او یفکر فیہ، یا ابھی سوچے گا ہی اس کے بارے میں. لا عمل فی الآخرۃ ولا سعی، آخرت میں نہ کوئی عمل ہوگا نہ کوئی کوشش. وانما نعیم ورضوان من اللہ، لیکن وہاں پر تو اللہ کی نعمتیں ہوں گی اور اللہ کی رضامندی ہوگی. وعطاء بلا حدود ولا نفاد، اور ایسی بخشش کہ جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں اور جس کو کبھی ختم ہی نہیں ہونا. اما فی الدنیا، جہاں تک دنیا میں ہے، فہناک طریق الاسباب لعموم الناس، تو وہاں عام لوگوں کے لیے اسباب کا طریقہ رکھا گیا ہے. ومعہ عطاء الرب بلا اسباب، اس کے ساتھ ساتھ رب کی عطا بھی ہوتی ہے اسباب کے بغیر، یعنی دنیا میں بھی اسباب کے بغیر رب کی عطا ہوتی ہے. وہذا خاص بالمومنین، اور یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہوتی ہے. وارزاق الاحیاء مخفیۃ وراء الاسباب التي امرنا اللہ بها، اور زندوں کے رزق اسباب کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں جن کا اختیار کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم دیا. ولکن اللہ یؤتی اذا شاء بغیر حساب، لیکن اللہ تعالی عطا کرتا ہے جب چاہتا ہے بغیر حساب کے. وہ بغیر اسباب، اور بغیر اسباب کے. لمن شاء من عبادہ، جس کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے. کما قال سبحانہ عن مریم علیہ السلام، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کے لیے فرمایا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. جب کبھی زکریا علیہ السلام محراب میں اس کے پاس یعنی مریم علیہ السلام کے پاس داخل ہوتے جاتے تو کہتے، اے مریم یہ تمہارے پاس کہاں سے آ گیا ہے؟
وہ کہتی یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے رزق دیتا ہے. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فالاسباب لیس بیدہا شیء، محض اسباب کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ولکنھا وسیلۃ للحصول علی الرزق الذی کتبہ اللہ للعبد، لیکن وہ ذریعہ ہیں رزق حاصل کرنے کا وہ جسے اللہ نے بندے کے لیے لکھ دیا ہے. ولذالک امرنا اللہ بذکرہ، اسی لیے اللہ نے ہمیں اس کے ذکر کا حکم دیا ہے. عند مباشرۃ الاسباب، اسباب استعمال کرنے کے وقت. کما قال سبحانہ، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اور جب نماز پوری کر دی جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا رزق تلاش کرو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. فالارزاق كلها بيد الرزاق وحدہ، تو رزق سارے کے سارے رزاق اکیلے کے ہاتھ میں ہیں. والاسباب وسیلۃ للوصول الیہا، اور اسباب وسیلہ یا ذریعہ ہیں ان تک پہنچنے کا. واللہ خالق الرزق، اللہ رزق کا خالق ہے. وخالق المرزوق، اور جس کو رزق ملتا ہے اس کا بھی وہی خالق ہے. وخالق السبب الموصل الی الرزق، اور اس سبب کا بھی خالق ہے جو اس تک رزق پہنچاتا ہے. جو رزق کا سبب ہوتا ہے اس کا بھی وہی خالق ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. یہ ہے اللہ تمہارا رب جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز کا خالق، بس اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر چیز پر نگران ہے. ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فاعبدوہ وہو علی کل شیء وکیل. بات بھی نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت جو ہے وہ ہر وقت کام کر رہی ہے، لیکن وہ ظاہر کبھی کبھی ہوتی ہے. تو جیسے حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرا بچہ کیسے ہوگا اس ایج میں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ بھی تو پیدا ہوئے ہو. یعنی ہر انسان ایک معجزہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہو رہی ہے، پیدا ہو رہا ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اچانک کوئی ان یوزول بات دکھاتے ہیں تو ہم اس کو اس وقت سمجھتے ہیں قدرت ہے، حالانکہ جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کی قدرت سے ہو رہا ہے. السلام علیکم استاد صاحب. یہ سارے اسباب کا پڑھ کے حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں آ گیا کہ کس قدر چیزیں جو ان یوزول ہیں انسان کے سوچنے میں بھی، جنات، ہوا، جانور، سب اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب آپ کے انڈر کر دیے، وہ ان کو ایکسٹرا اسباب دے دیے. جی مطلب ایک امیزنگ چیز ہے. انسان سوچتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ کبھی انسان تصور نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کے انڈر کر دیے. بالکل، اسے ذوالقرنین کو اسباب عطا کیے، اس نے اتنی بڑی وال بنا دی. اوکے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.